اسلام میں حقوق العباد کے اندر سب سے زیادہ حق والدین کا ہے۔ سب سے زیادہ حق والدین کا ہے، اور اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے متصل ہی والدین کی خدمت کا حکم دے دیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ ایک شے ہے عبادت کرنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج و زکوٰۃ، یہ عبادت ہے۔ پہلے اللہ نے عبادت کرنے کا حکم دیا ہے اور ساتھ ہی عبادت کو بچانے کا حکم دیا ہے۔ یہ والدین راضی نہیں ہے، پھر تمہاری نمازیں پڑھنے کا کیا فائدہ؟ روزہ رکھنے کا، حج کرنے کا، زکوٰۃ، صدقہ و خیرات کرنے کا؟ جب والدین راضی ہیں تو خدا کی قسم ہے، سمجھ لو خدا بھی راضی ہے۔ مدینے والا مصطفیٰ یہ چاہتے ہو کہ ہمارا خدا ہم سے راضی ہو جائے تو پھر اپنے بوڑھے ماں باپ کو راضی کرو۔ جب بوڑھے ماں باپ ہو یہ راضی ہو جائیں گے تو پھر سمجھ لو خدا بھی راضی ہے، خدا بھی راضی ہے، کیونکہ یہ والدین یہ مجازی خدا ہونے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ والدین کسی صحابی نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ سنیں والدین کیا ہے؟ والدین کیا ہے؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ ہما جنت ہوگا والنار ہوگا۔ یہ والدین اپنی اولاد کے لیے جنت بھی ہیں اور جہنم بھی ہے۔ یہ والدین اپنی اولاد کے لیے جنت بھی ہیں اور جہنم بھی ہے۔ جنہوں نے اپنے والدین کی خدمت کی، والدین کے ساتھ حسن سلوک رکھا، انہوں نے تو جنت دنیا میں ہی پا لی، اور جنہوں نے اپنے والدین کو ناراض کیا، ان کا دل دکھایا، تو وہ سمجھ لیں کہ جہنم کے اندر ان کا ٹھکانہ ہو گیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ نگاہ رحمت سے ایک مرتبہ اپنے والدین کے چہرے کو تاک لے، اللہ اسے ایک مقبول حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک مقبول حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ کس کو؟ ایک نظر صرف والدین کو تکنا۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، اس نے کہا سنیں اگر کوئی دن کے اندر 100 مرتبہ اپنے والدین کے چہرے کو تک لے، میرے محبوب کی محفل کو یاد نہیں ہوتی تھی، میرے محبوب کی محفل کو یاد نہیں ہوتی تھی، میرے محبوب خطاب کرتے اور صحابہ کھڑے ہو کے سوال کرتے، سنیں اس صحابی کا سوال دیکھو، سنیں وہ صحابی مسکرا رہا ہے، سنیں آپ نے فرمایا کہ جس نے ایک نظر اپنے والدین کو دیکھ لیا تو اسے ایک مقبول حج اور 2 عمر کا ثواب مل جائے گا۔ سنیا اگر کوئی دن کے اندر 100 مرتبہ اپنے والدین کے چہرے کو تکتا رہے، میرے محبوب کی رحمت جوش میں آئی، میرے محبوب مسکرا کے فرمایا میرا صحابیہ میرے رب کے خزانے کے اندر کمی کوئی نہیں۔ اگر کوئی دن کے اندر 100 مرتبہ اپنے والدین کے چہرے کو تک لے، اللہ انہیں 100 حج اور 200 عمروں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ وہ صحابی بیٹھ گئے، ادھر سے ایک اور صحابی کھڑے ہوئے، اس نے کہا سنیں آپ کا فرمان حق ہے، آپ کا فرمان حق ہے، سنیا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرے والدین دنیا سے چلے گئے،
جن کے والدین زندہ ہیں وہ تو ان کے چہرے کو تک کے حج اور عمروں کا ثواب لے سکتا ہے. میرے تو والدین دنیا سے چلے گئے ہیں, میرے تو والدین ہیں دنیا سے چلے گئے ہیں, پر میرے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں پھر ان کی قبروں میں جا کر ان کی قبر کی مٹی کی زیارت کرنے سے اللہ تجھے مقبول حج کو ساتھ. یار والدین کیسی نعمت ہے, اگر دنیا میں ہے تو ان کے چہرے سے, چہرہ دیکھنے سے مقبول حج. اور میرے محبوب نے گارنٹی دی ہے, گارنٹی ہے. یہ جو اچھا ہم لاکھوں روپے خرچ کر کے جاتی ہیں نا, اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے, اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. آگے پھر میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں. یہ جو ہم لاکھوں روپے خرچ کر کے جاتے ہیں, ہم کہاں چلے جی عمرہ کرنے چلے ہیں, حج کرنے چلے گئے, اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. ہو سکتا ہے قبول ہو جائے, ہو سکتا ہے تمہارے منہ پہ مارا جائے. اور یہ جو بوڑھے ماں باپ ہیں نا, ان کا چہرہ دیکھنے سے میرے محبوب نے مقبولیت کی گارنٹی دی ہے. اگر دنیا میں حیات ہے تو ان کا چہرہ تکنے سے مقبول حج اور عمروں کا ثواب. اگر یہ چلے گئے ہیں تو ان کی قبروں کی مٹی, ان کی قبروں کی مٹی کی زیارت کرنے سے اللہ مقبول حج. ایک اور صحابی کھڑے ہوئے, اس نے کہا سنیا آپ کا فرمان ہے کہ جس کے والدین حیات ہوں وہ ان کے چہرہ دیکھنے سے مقبول حج اور عمروں کا ثواب لے سکتا ہے, اور جن کے والدین دنیا سے چلے گئے وہ ان کی قبروں کی مٹی کی زیارت کرنے سے مقبول حج اور عمروں کا ثواب لے سکتا ہے. سنیا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, جب میں چھوٹا تھا, بچپن میں تھا, چھوٹی سی عمر تھی, میرے والدین کا وصال ہو گیا تھا, مجھے تو اپنے ماں باپ کی قبروں کا نہیں پتا. میں چھوٹا تھا, بچپن میں تھا, مجھے تو اپنے والدین کی قبروں کا نہیں پتا. جب اس صحابی نے کہا سنیا میں بچپن میں تھا, چھوٹا تھا, ادھر میرے محبوب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آنسو سے آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی. صحابہ نے کہا سنیا, اس صحابی نے سوال کیا اور آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں آئے؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا اس نے اپنا بچپن بتانے سے مجھے اپنا بچپن یاد آ گیا, مجھے اپنا بچپن یاد آ گیا ہے. اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ جس وقت میں پیدا ہوا تھا اس وقت میرے باپ کا سایہ بھی میرے سر سے اٹھ چکا تھا. میں تو یتیم پیدا ہوا اور اللہ نے مجھے ترے یتیم بنایا, اور میری 6 سال کی عمر ہوئی تو میری ماں کا سایہ بھی چلا. اللہ کے محبوب نے فرمایا اس نے اپنا بچپن بتا کے مجھے اپنا بچپن یاد کرا. اور سیدہ آمنہ کا جس وقت آخری وقت آیا نا, میرے محبوب علیہ السلام کی عمر 6 سال تھی, تو سیدہ آمنہ نے اللہ کے محبوب کا ہاتھ پکڑا اور ایمن کے حوالے کر دیا. کہا ایمن, یہ میرا بیٹا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس کو اپنے دادی حضرت مطلب کے پاس پہنچا. مجھے لگتا ہے کہ میرا آخری وقت ہے. ساتھ جو سہیلیاں بیٹھی ہوئی تھی نا, انہوں نے کہا آمنہ تیرا تو نام ہی ختم ہو جائے گا, تیرا تو نام و نشان ہی ختم ہو جائے گا. تو سیدہ آمنہ نے اپنے بیٹے محمد رسول اللہ کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کر کہا کہ میری سہیلی ہو, میں ایسا بیٹا چھوڑ کے جا رہی ہوں جب تک میرے بیٹے کا ذکر ہوتا رہے گا ساتھ میرا بھی ذکر ہوتا رہے گا.
جب تک میرے بیٹے محمد رسول اللہ کا ذکر ہوتا رہے